إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وأن ألق عصاك رب الجلال نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو ذرا زمین پر پھینکو فلما رآها تهتز موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ لاٹھی حرکت کرنے لگی کأنہا جان گویا کہ وہ ایک بڑا سانپ ہے وَلَّا مُدْبِرًا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پیٹھ پھیر کر بھاگے وَلَمْ يُعَقِّبْ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اتنے خوفزدہ ہو گئے یا موسیٰ اقبل ولا تخف اللہ نے فرمایا موسیٰ پیچھے آؤ ڈرو مت انک من الآمنین آپ جو ہے نا محفوظ ہیں میری پناہ کے انحصار میں ہیں آپ ڈرے نا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء اب ایسا کرو اپنے ہاتھ کو نا اپنے بغل میں لو اور پھر نکالو یہ
سفید نکلے گا، بالکل سفید، اور کسی بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ۔ اب طریقہ بتایا کہ کیسے بغل میں لینا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو نا ذرا سکیڑ لو، جس طرح آدمی خوف کے مارے سکڑ جاتا ہے نا، فرمایا اپنے ہاتھ کو ذرا سکیڑ لو جس طرح کے خوف کے مارے سکڑتا ہے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ اب یہ ایک لاٹھی اور ایک یہ ہاتھ بغل میں دے کر باہر نکالنا، یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، اور یہ ڈرائیں گی، خوف زدہ کریں گی فرعون اور اس کے سرداروں کو۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ فرعون اور اس کے ماننے والے یہ فاسق ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا، کہا یا اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے تو ان کا ایک آدمی مار دیا تھا۔ فأخاف ان یقتلون، اور جب میں جا کر ان کو دین کی دعوت دوں گا، وہ تو پہلے میرے مخالف ہیں، ان کو ایک اور بہانہ ملے گا، وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، میرا بھائی جو ہارون ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا، یا اللہ اس کو بھی میرا مددگار بنا کر نا میرے ساتھ ہی کر دے۔ یصدقنی، وہ میری بات کی نا تشریح کر دیا کرے گا، میری تصدیق کر دیا کرے گا۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ میں اگر تنہا گیا نا تو مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کا بازو جو ہے نا، آپ کے بھائی کو آپ کا بازو بنا دیتا ہوں۔ ونجعل لکما سلطانا، اور میں تم دونوں کے لیے ایک غلبہ، تم دونوں کو ایک غلبہ دے دیتا ہوں۔ فلا یصلون الیکما، اور ان کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے نا وہ غالب آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی پہ پہنچے نا تو رب ذوالجلال نے پہلے اپنا تعارف فرمایا کہ بھی میں رب العالمین ہوں۔ اب تعارف کروانے کے بعد اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو تو پہلے پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اصل میں نا پیار محبت سے جب آدمی بات کرتا ہے نا تو جس بات کا علم ہوتا ہے نا وہ بھی پوچھ لیتا ہے۔ ننھے منھے بچوں کو ٹافی وغیرہ دے کے نا، چاکلیٹ دے کے، ٹافی دے کے پوچھ دو نا بیٹا یہ کیا ہے، حالانکہ آپ نے تو خود دی ہوتی ہے۔ یہ پیار کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یا اللہ یہ لاٹھی أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں جب بکریاں چرا چرا کے تھک جاتا ہوں نا، بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے، تو میں نا اس کے اوپر ایسے ٹیک لگا کے نا کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اگر درختوں کے پتے اونچے ہوتے ہیں نا تو میں اس سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں۔ اب اس میں یہ قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ کہہ دیتا لاٹھی ہے، بس بات ختم تھی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ موسیٰ کے حال میں کیا ہے، تو پیار سے پوچھا۔ تو موسیٰ بھی اب پیار میں بتا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو لاٹھی ہے نا، جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی کام اسے لے لیتا ہوں۔
اللہ اکبر. اللہ نے کہا موسیٰ آج ایک اور کام جس کا آپ کو نہیں نا پتا، یہ لاٹھی ایک اور کام بھی دے گی. وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ، ایسا کر اس کو ذرا زمین پہ تو پھینک. اچھا یہ جو کام ابھی ہونے لگا ہے نا، اس کا نہیں موسیٰ کو پتا تھا. لاٹھی پہلے بھی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام ہر وقت لاٹھی جو ہے نا وہ کندھے پہ تو نہیں رکھتے تھے نا، زمین پہ بھی رکھتے ہی ہوں گے. پہلے لاٹھی زمین پہ پہلے بھی رکھی جاتی تھی، لیکن پہلے سانپ نہیں بنتی تھی. اب کب سانپ بننے لگی؟ جب اللہ کا حکم ہوا. اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء اپنی مرضی سے لاٹھی کو سانپ نہیں بنا سکتے. لاٹھی سانپ کب بنتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. جب لاٹھی کو رکھا نا زمین پہ، وہ ایک بڑا سانپ بن کے ہر کوئی چھو کرنے لگا، منہ کھول لیا، دانت نکال لیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا، واللہ مدبر، پیچھے بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے یا وہیں کھڑا ہے. یعنی یہ خوف کی انتہا ہے. یا میں آج آپ کو ایک نا بات بتا دوں جو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان نا بحث نزاع ہے. جو انبیاء ہیں نا، یعنی کچھ ہماری طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، ان کی طرف سے تو بہت ہوتی ہے، ہماری طرف سے بھی ہو جاتی ہے. انبیاء جو ہے نا، ان میں تمام بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں. مثلا کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر ڈر جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. خوشی ہو تو خوشی کا اظہار کر دینا، غمی ہو تو چہرہ مرجھا جانا، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، یہ بشری تقاضے ہیں. یہ تمام انسانوں کے ساتھ ایک جیسے ہیں، بھلے کوئی نبی ہے بھلے غیر نبی ہے. اور اسی اعتبار سے یہ کہا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی بتقاضا بشریت کی بنا پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جہاں تک بات ہے مقام و شرف کی، وہ ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور جب وہ نبوت پہ فائز ہو گیا، بحیثیت بشر تمام تقاضے موجود ہیں بس. اور وہ جس طرح فرمایا انما انا بشر مثلکم، لیکن جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، جب نبی کی حیثیت سے ہے، پھر نبی کی طرح کا کوئی انسان نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبی کی مثل ہے، غیر نبی نہیں ہو سکتا. مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبی کی مثل غیر نبی نہیں، لیکن بشری تقاضے وہی ہیں جو عام انسانوں کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کہا نا یطعمونی، کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار بھی ہوتا ہوں، جب بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی دیتا ہے. یہ بشری تقاضے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ نبی ہماری طرح کے ہر حال میں ہے. بطور نبی ان جیسا غیر نبی نہیں ہے. بشری تقاضوں کے مطابق وہ بشر ہیں. تو فرمایا، اور یہی اس بات آیت میں بتایا گیا. اچھا اب دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمایا دوسری جگہ پر فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، انی کہ جو میری طرف سے رسول بھیجے جاتے ہیں نا وہ نہیں ڈرتے. جب رسول منصب رسالت میں فائز ہو جاتا ہے نا، پھر اس میں وہ پہلے والا خوف نہیں رہتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا انک من الامینین، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ کہا ہے پیارے حبیب آپ ایسا کریں جو اللہ کا پیغام آپ کو آیا نا پہنچا دے، ڈرے نا، یہ آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، واللہ یعصمک۔ اور یہی وجہ کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کثیر صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کی صف کی طرف جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یعنی جب نبوت کے درجے پہ فائز ہوا تو وہ جو شرف و مقام ہے اس جیسا پھر نبی جیسا کوئی نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا وہ بھاگ گئے اور نبی کھڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، بھئی جو میری طرف سے جن کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے نا پھر وہ ڈرتے نہیں۔ اور پھر یہ دیکھ لو یہی موسیٰ جو ڈرتا تھا، پھر موسیٰ کے سامنے یہی عصا سام بنتا رہا، پھر موسیٰ نہیں ڈرا، پھر فرعون بھاگتا رہا۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا رعب اور دبدبہ دیا تھا، اتنا جیسے کہ فرمایا نا کہ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، میں تمہیں غلبہ دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا غلبہ دیا تھا کہ تورات میں اس کا تذکرہ ہے کہ فرعون جب موسیٰ کو دیکھتا تھا نا اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ تو اللہ رب اور یہ یاد تھا کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مخالف تھا، سازشیں کرتا رہتا تھا، لیکن اسے اتنی جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ اسلک یدک فی جیبک، پہلی نشانی تو عصا تھی نا، اور دوسری کا بھی اپنے ہاتھ کو نا بغل میں لے کر ذرا نکالو، یہ باہر نکلے گا من غیر سوء، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور پھر طریقہ بتایا کہ ایسے رکھنا ہے جیسے آدمی ڈر کے مارے، وہ زیادہ سردی لگتی ہو تو ایسے کر لیتے ہیں نا سردی سے بچنے کے لیے، یہ فطری تقاضا، ایسے کرنے سے سردی لگنی تھوڑی ہے، رکتی تو نہیں ہے لیکن بس وہ ایسے کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح خوف کے مارے ہاتھ بغلوں میں لیتے ہو نا، ایسے لینا ہے ہاتھ بغل میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ دونوں نشانیاں لے لو اور فرعون کو جا کر پیغام دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، یا اللہ جو میرا بھائی ہارون ہے نا وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض لوگوں نے نا یہ لکھا ہے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں انگارہ ڈال لیا تھا، یہ کوئی ایسی مستند بات ہے نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے گھر میں، اور ہارون علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی دیہی علاقے میں۔ جو شہری علاقے ہوتے ہیں نا ان میں زبان خالص نہیں رہتی۔ دیکھو نا ہم جب بولتے ہیں تو کاشف صاحب کتنے انگریزی کے الفاظ بھی بول جاتے ہیں کہ نہیں، بول لیتے ہیں نا، اور دیہی جو دیہاتی زندگی ہوتی ہے وہ ٹھیٹھ پنجابی ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے عرب کے جو لوگ تھے نا وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان جو ہے نا فصیح ہو جائے۔ اصل بات یہ تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، وہاں جو ہے زبان اتنی ٹھیٹھ نہیں تھی، اور ہارون علیہ السلام کی جو ہے پرورش دیہی علاقے میں ہوئی تھی۔ تو فرمایا وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یا اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے نا اس کو بھی میرے ساتھ کر دے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اور پھر خود اپنے لیے بھی دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی،
یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میری زبان کو بھی مجھے بھی فصیح اللسان بنا دے۔ اچھا ایک مسئلہ اور اس سے ثابت ہوگا جس پہ ہم نہیں عمل کرتے، وہ کیا ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے نا تو وہ تمنا اور آرزو بھی کرے اور دعا بھی کرے کہ یا اللہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے نا یہ میرے بھائی کو بھی عطا کر۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ہارون کو نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ نعمت میرے بھائی کو بھی دے دے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا جب اگر میری دکان ہے نا تو میرے بھائی کی دکان نہ ہو، پنجابی کہنے بھی تاکہ یہ نا تھلے ہی لگ کے رہے، بڑا شدہ۔ قرآن کی یہ نص ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت دے نا تو دعا کیا کرو، یا اللہ میرا بھائی غریب ہے، میرے بھائی کو بھی یہ نعمت ہے، میرے بھتیجوں کو بھی یہ نعمت ہے۔ یہ نہ سوچا کرو کہ یہ بھتیجے جو ہے نا ان کو نیچے لگا کے رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو دے دے تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں کہ جو نعمت اللہ آپ کو دے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي، یا اللہ میرا بھائی جو ہے نا میرے ساتھ کر دے، میرا مددگار بنا دے۔ دوسری جگہ پر وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ اسے میرا وزیر بنا دے۔ یعنی ردان اور وزیر کے ایک ہی معنی ہے، میرا مددگار بنا دے، یصدقنی، تاکہ وہ میری نا تصدیق کرے، وہ میری بات کی تشریح کر دیا کرے، یہ کہہ دیا کرے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے اور یہ بڑی ہے۔ وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا ایک اکلا تے دو یارہ، میں اگر اکیلا بات کروں گا تو اکیلا، دو کریں گے تو 11 ہو جائیں گے۔ یہ ہے بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ان کو بھی میرے ساتھ کر دیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ، میں نا تیرے بھائی کو تیرا بازو بنا دوں گا۔ یقین جانو بھائی جو ہے نا، بھائی کے لیے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہونا تو آدمی دلیر ہوتا ہے۔ بڑے فائدے ہیں بھائی کے بڑے فائدے ہیں۔ بھائی آپ کی ڈھارس بنواتا ہے، لیکن ہم دوسرے کے ساتھ نیکی کر لیتے ہیں لیکن بھائی کے ساتھ نہیں کرتے۔ غلط نہیں کہہ رہا میں، حالانکہ اللہ نے فرمایا سنشد عضدک، میں نا تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دوں گا، بھائی تیرا بازو بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ نا حسن سلوک کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ اگر وہ غریب ہے تو چپکے سے اس کی مدد کر دیا کرو۔ کوشش کرو کہ آپ کا بھائی بھی آپ کی طرح اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں تم دونوں کو نا قوت دے دوں گا، تم دونوں کو فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ جرأت ہی نہیں کرے گا تمہارے پاس آنے کی۔ اب دیکھو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، مشورے کرتا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دے، مگر کر نہیں سکا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا بھی تورات میں لکھا اس کا پیشاب نکل جایا کر، تو ہو سکتا ہے ایسا، یعنی تورات کی یہ بات درست ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، میں تمہیں غلبہ دے دوں گا زبردست، اور وہ تمہارے قریب ہی پڑ کر نہیں پائے گا۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور ایک وقت آ جائے ایسا آئے گا کہ تم اور تمہارے پیروی کرنے والے غالب آ جائیں گے۔ پھر وہ وقت آیا کہ نہیں کہ رب ذوالجلال نے جن کو وہ شرذمۃ القلیلہ کہتا تھا حقارت سے، وہ جنہیں آپ پنجابی جی نہیں کہنے کمی ہے، کہنے ہیں نا یہ وہ کمی نا جی، وہ شرذمۃ قلیلہ کہتا کرو کمی ایک ہی کر سکتے ہیں میرا،
پھر ایسا جب وقت آیا نا تو رب ذوالجلال نے پھر کیا کیا، جن کو وہ حقیر جانتا تھا نا ان کے لیے دریا کے پل بنا دیے اور فرعون کو اسی دریا کی نظر کر دیا، اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اچھا، اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اپنے سے جو کم ہے نا، کسی بھی اعتبار سے کم ہے، اس کو حقیر نہ جانو، اس کو جو اپنے سے کم ہے نا اس کو حقیر نہ جانو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دے دی ہے، تو نے مجھے دولت دے دی ہے، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے۔ یعنی اپنے سے کم درجے والے کو دیکھ کر اسے حقیر جاننے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے وہی جن کو وہ شرذم قلیلہ کہتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا وہ جن محلات کے قریب سے ان کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جن محلات کے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان محلات کے وہی وارث بن گئے۔ اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکے سے چھپ کر چوری چھپے نکلے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار ترم خان کہلاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائن میں کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا شروع کرنے والا ہوں؟ یعنی کل جو ظالم تھے آج گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نعمت سے نوازے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کی تمنا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔